نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، بہترین خطیب، بہترین مقرر، بہترین عالم، آپ حضرات نے بہت ہی مختصر سی تقریر ان سے سماعت فرمائی۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی اس محفل سے واقف ہیں، اس شہر ادب سے واقف ہیں، یہی ان کا مادہ علمی رہا، بہترین تقریر سے نوازا۔ اور اب میرے پاس وقت نہیں کہ میں ان کے لیے کچھ کلمات کہہ سکوں۔ بہرحال انتہائی شکر گزار ہوں کہ آنے والے سال کے لیے تنظیم جعفری کے لیے آپ نے وزیر اعلیٰ کی آمد کا وعدہ فرمایا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ آئندہ سال آپ حضرات کی آمد وقت پر ہو جائے گی تو پروگرام بھی وقت پر شروع کر دیا جائے گا۔ اور تنظیم جعفری میں آپ دیکھ رہے ہیں 1 نگینے ہیں، یہ نظم کا سلسلہ تھا، اس کے بعد نظم کا سلسلہ ہوگا۔ اس درمیان آپ کے سامنے تنظیم جعفری کے چیئرمین عالی جناب مولانا سید شوکت قادری جربلی صاحب شکریہ ادا کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ میں بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے والد کی وفاداری کو نبھایا اور مجھے یہ شرف ادا کرتے ہیں کہ میں نظامت کی خدمت انجام دے سکوں۔ قبل اس کے کہ مولانا شکریہ ادا کریں، میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے خطیب الایمان مولانا سید مظفر حسین طاہر جربلی صاحب علی اللہ مقاموں کی روح کو ایصال ثواب کریں۔ برائے سلامتی و تاجیل ظہور صاحب زمن بآواز بلند صلوات۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظہ وقائدا وناصرہ ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طاعہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ حضرات، دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں بچی، میں آپ کے سامنے تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، آپ شورائے کرام کو سماعت فرمانے جا رہے ہیں، مگر لائق صد احترام یہ مومنین کرام جو اس موسم کی خرابی کے باوجود تنظیم جعفری کی نحیف سی آواز پر تشریف لائے، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ بات کو بہت ہی مختصر کرنے کے لیے کتنے عظیم نگینے اور بزرگ بلند پایا علماء کرام خطبہ اعظام تنظیم جعفری کی نحیف سی آواز پر تشریف لائے، فردن فردن ان کا نام لے کے ہم آپ کے قیمتی وقت کو نہیں صرف کرنا چاہتے ہیں۔ ادارے کی طرف سے تہہ دل سے ان بزرگ علماء کا خطبہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بالخصوص جناب جاوید عابدی صاحب جو اپنی بے پناہ مصروفیات کے بعد سرکاری مصروفیات تھیں اس جشن میں تشریف لائے۔ ان کے سلسلے میں مجھے آپ کے سامنے کچھ نہیں عرض کرنا، اس لیے کہ انہوں نے جو زبان کھولی اس سے خود آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اگر سچا غلام اہل بیت ہو تو کسی بھی منزل میں ناکام نہیں رہتا، چاہے وہ سیاست کی دنیا ہو چاہے وہ عقیدت کی دنیا۔ اور یہ ان کا معیار ہے کہ انہوں نے در اہل بیت کو سیاست کی اتنی بلندیاں حاصل کرنے کے بعد، وزارت کا درجہ حاصل کرنے کے بعد فراموش نہیں کیا، ہماری تنظیم کی نحیف سی آواز پر وہ تشریف لائے۔ اور ایک آخری بات، اور جناب بلال کاظمی صاحب شورائے کرام کو پیش فرمائیں گے آپ کی خدمت میں، آپ ان کو سماعت فرمائیں گے۔ وہ سب سے اہم گزارش آپ حضرات سے ہے۔ ہر سال یہ بات کہی جاتی ہے کہ محفل میں تاخیر ہو جاتی ہے، تاخیر کا سبب ادارے کی نہیں بنتا بلکہ آپ کی دیر سے آمد ہوتی ہے۔ اگر آپ وقت سے تشریف لے آئیں تو جشن اپنے وقت پہ شروع ہو جائے۔ یہاں تمام مدعو علماء شعراء تشریف فرما ہوتے ہیں۔ جشن قائم کے اس اسٹیج سے ولایت امیر المومنین کے اس سپاہی کی بارگاہ کو کافی تقویت پہنچی جس کے لیے میں اس وقت حاضر ہوا، ورنہ اتنا وقت ہو گیا میں حاضر نہ ہوتا، جس کا نام قاضی نور اللہ شوستری شہید ثالث علیہ الرحمہ ہے۔ چونکہ یہاں کثیر مجمع ہوتا ہے، پوری دنیا میں محفل دیکھی جاتی ہے، لہذا پھر کوئی تفصیل نہیں عرض کرنا، اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ 3، 4، 5، 6 اکتوبر 2013
قاضی نور اللہ شوسری علیہ الرحمہ شہید ثالث کے مزار مقدس پر سالانہ مجالس ہیں، خود تشریف لائیں، اپنے علاقے کے مومنین کو مطلع فرمائیں اور ان سے سفارش کریں کہ وہ کثیر تعداد میں شریک ہوں، اس لیے کہ شہید کا مزار آج بھی بڑا مظلوم ہے، اور جو وہاں تعمیرات ہو رہی ہیں، جو ترقیاں ہو رہی ہیں، اس میں بڑی رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اگر آپ کثیر تعداد میں آئیں گے تو انشاءاللہ یہ رکاوٹیں ختم ہوں گی۔ بڑی دقتیں کھڑی کی جاتی ہیں، مگر میرا بھی یہ عزم ہے، چاہے جتنی بلاؤں میں مجھے مبتلا کیا جائے، میرے سامنے مصیبتیں کھڑی کی جا رہی ہیں، چاہے جتنے امتحان لیں، اس در کی خدمت کو جب تک کہ شہید نہیں مجھے اجازت دیں گے خود سے نہیں چھوڑوں گا۔ ان مصیبتوں سے اس لیے نہیں گھبراتا کہ اسی شہید کا مزار ہے کہ جس نے امیر المومنین کی ولایت کی گواہی کے لیے اپنی زبان گدی سے کھچوا دی، جس شہید نے علی کی محبت میں اپنے کو ختم کر دیا، تو امیر المومنین نے ایسا نوازا کہ آج دنیا ان کے در سے فیضیاب ہو رہی ہے، تو ہمارے لیے بھی مصیبتیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور آخری ایک جملہ درگاہ حضرت عباس علیہ السلام کی جو ذمہ داری مجھے دی گئی، مجھے کسی اداروں میں عہدے حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، فقط خدمت کا جذبہ ہے۔ درگاہ کی توہین ہوتے ہوئے دیکھی جو مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، جب مجھے حکم دیا گیا تو میں نے اس کی خدمت کو سنبھالا، اور بحمدللہ باب الحوائج حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام نے مجھے وہ شرف دیا کہ آپ مومنین کی جانب سے جو سونا چاندی درگاہ میں چڑھایا جاتا ہے، تقریباً 9-10 مہینوں میں جو چاندی درگاہ میں جمع ہوئی، اس کا میں نے شہزادے جناب علی اصغر علیہ السلام کا تقریباً 3.25 کلو کا جھولا چڑھایا، اور وہ بھی شرف ہم کو یہ حاصل ہوا کہ کربلا بارگاہ ابو الفضل عباس علیہ السلام عراق کے تمام خدام اور علماء کرام و کمیٹی کے لوگ آئے، ان کے مبارک ہاتھوں سے، نہ کہ کسی سیاسی ہاتھوں سے، نہ کہ کسی مشکوک ہاتھوں سے، نہ کہ کسی خرافاتی لوگوں سے، بلکہ آقا ابو الفضل عباس کی اصل بارگاہ کے خداموں سے اس جھولے کو وہاں رکھوایا۔ کمیٹی کی تمام ممبران کی ہمکاری کی جانب سے جو سونا آیا ہے تقریباً 58 گرام، یعنی 5 تولے 8.5 گرام، 1.5 گرام کم 6 تولے کا شہزادے جناب علی اصغر کا تاج بنوایا ہے، جو انشاءاللہ 25 شعبان کو درگاہ میں اسی گہوارے پر رکھا جائے گا۔ یہ جتنی امانتیں ہیں آپ کے سامنے پہنچا رہا ہوں، ادارے کا حساب اور ماں ٹانگ دیا جاتا ہے، اور آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ تنظیم جعفری کی نحیف سی آواز پر آپ اس کثیر تعداد میں تشریف لائے، اور شرمندہ ہیں کہ شورائے کرام کا یہ وقت جو مختصر تھا میں نے لیا آپ کے درمیان حائل ہوا۔ اب میں بس ادب گزارش کر رہا ہوں جناب بلال کاظمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور باقاعدہ مقاصدہ کا آغاز کریں، مگر آپ اس کا ثبوت دینے کے لیے کہ آپ اس یوسف زہرا مہدی دورہ امام عصر کے جشن میں بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے وقت کا امام ہے، لہذا بآواز بلند اس جشن کو بیدار کرنے کے لیے نعرہ لگائیں، یوسف زہرا، یوسف زہرا، یوسف زہرا، حجت دورہ، حجت دورہ، بآواز بلند نعرہ صلوات۔